آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 67 پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها يحسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم۔ المنافقون منافق مرد، والمنافقات اور منافق عورتیں، بعضهم ان کے بعض، من بعض بعض سے ہیں، یعنی ایک جیسے ہی ہیں، یامرون وہ حکم دیتے ہیں، بالمنکر برے کام کا، وینہون اور وہ روکتے ہیں، عن المعروف نیک کام سے۔ فرمایا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافقین جو حلف اٹھا کر مسلمان باور کراتے تھے کہ ہم تم ہی میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کی تردید فرمائی کہ ایمان والوں سے ان کا کیا تعلق۔ البتہ یہ سب منافق چاہے مردوں یا عورتیں ایک جیسے ہی ہیں، یعنی کفر و نفاق میں ایک دوسرے سے بڑھ کر ہیں۔ آگے ان کی صفات بیان کی جا رہی ہیں جو مومنین کی صفات کے بالکل الٹ اور برعکس ہیں، یعنی منافق مردوں یا عورتیں سب ایک جیسے ہیں اور سب کی ایک جیسی عادات اور بد خصلتیں ہیں، اور وہ برے کام کا حکم دیں گے، اچھے کام سے روکیں گے، اور بخل کی وجہ سے اپنے ہاتھ بند رکھیں گے، یعنی خرچ نہیں کریں گے۔ اکثر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے بھی ان سے یہی سلوک کیا کہ ان کی پرواہ ہی نہیں فرمائی، بلکہ انہیں اپنے فضل و کرم سے محروم کر دیا۔ اس تعویل کی ضرورت اس بنا پر ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے خود موسیٰ علیہ السلام کی زبانی نقل فرمایا، لا یضل ربی ولا ینسا، میرا رب بھٹکتا ہے اور نہ بھولتا ہے۔ معلوم ہوا کہ یہاں اللہ تعالیٰ جل شانہ کے بھولنے کی طرف نسبت صرف لفظ کے ہم شکل ہونے تک ہے، ورنہ وہ ذات پاک بھولنے سے ہر طرح سے پاک ہے۔ وَيَقْبِضُونَ اور بند رکھتے ہیں، أَيْدِيَهُمْ اپنے ہاتھوں کو خرچ کرنے سے، نسوا اللہ بھلا دیا انہوں نے اللہ کو، فَنَسِيَهُمْ تو اس نے بھی بھلا دیا ان کو، یعنی اللہ تعالیٰ جل شانہ بھی ان سے ایسا معاملہ کرے گا کہ گویا اس نے انہیں بھلا دیا، جس نے دوسرے مقام پر فرمایا، اليوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، آج ہم تمہیں اس طرح بھلا دیں گے جس طرح تم ہماری ملاقات کے اس دن کو بھولے ہوئے تھے۔ مطلب یہ کہ جس طرح انہوں نے دنیا میں اللہ کے احکامات کو چھوڑے رکھا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جل شانہ انہیں اپنے فضل و کرم سے محروم رکھے گا۔ گویا نسیان کی نسبت اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف علم بلاغت کے اصول مشاکلت کے اعتبار سے ہے، ورنہ اللہ کی ذات نسیان سے پاک ہے۔ ان بے شک المنافقین منافقین، هم الفاسقون وہی نافرمان ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے، ان المنافقین والمنافقات، بے شک منافق مرد منافق عورتیں، منافق کی جمع منافقین ہے اور منافقہ کی جمع منافقات ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مرد و زن منافقوں کے لیے جمع کا صیغہ استعمال فرمایا ہے، یعنی آگے جس بات کا ذکر آ رہا ہے وہ تمام مرد و زن منافقون پر یکساں لاگو ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں بہت سی اصطلاحات بیان ہوئی ہیں جن میں ایک منافق بھی ہے۔ مثلا قرآن اسلام میں کافر اس شخص کو کہا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ
ताला जल्ला शानहू के सारे या किसी एक हुक्म का इनकार कर दे। जिस तरह ईमान लाने के लिए तमाम अज्जाए ईमान की तस्दीक ज़रूरी है और किसी एक जुज़ की कोताही ईमान से खारिज कर देने के लिए काफ़ी है, इसी तरह किसी एक जुज़ का इनकार भी काफिर हो जाने के लिए काफ़ी है और उसके लिए तमाम अज्जाए ईमान का इनकार ज़रूरी नहीं। ईमानदार बनने के लिए खुदा ताला जल्ला शानहू की ज़ात व सिफ़ात, उसकी वहदानियत, उसके मलाइका, कुतुब समाविया, तमाम रसूल, क़यामत के दिन और तकदीर खैर व शर पर यकीन ज़रूरी है। इसी तरह इमाम बेज़ावी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि इन अज्जाए ईमान में से किसी एक का इनकार भी काफिर बनने के लिए काफ़ी है। कुरान इस्लाम मुशरिक उस शख्स को कहते हैं जो अल्लाह ताला जल्ला शान की ज़ात को मानते हुए उसकी इबादत या सिफ्त मुख्तसर में किसी दूसरी हस्ती को शरीक बनाता है। मुशरिक खुदावन ताला का मुनकर तो नहीं होता मगर वो शिरक का इर्तिकाब करके काफिर की तरह हो जाता है। इसी तरह ज़िंदीक या मुल्हिद भी इस्तिलाह के तौर पर इस्तेमाल होता है और ये अल्फाज ऐसे शख्स पर बोले जाते हैं जो आयात इलाहिया और नसूस का ऐसा मतलब बयान करता हो जो अल्लाह और उसके रसूल की मुराद नहीं होता। यह शख्स भी काफिर से मिलता जुलता है। इसके अलावा मुर्तद का लफ्ज़ भी इस्तिलाह के तौर पर ऐसे शख्स के लिए बोला जाता है जो आकिल बालिग है, इस्लाम में दाखिल है और फिर इस्लाम छोड़कर दहरिया हो जाता है या कोई दूसरा दीन इख्तियार कर लेता है, मसलन यहूदी, ईसाई, हिंदू वगैरह हो जाता है। इसी तरह मुनाफिक भी एक इस्तिलाह है और मुनाफिक दो किस्म के होते हैं, यानी एतकादी और अमली। एतकादी मुनाफिक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में थे जो ज़ाहिरी तौर पर कलमा पढ़कर इस्लाम में दाखिल हो जाते, नमाज पढ़ते और दीगर इस्लामी उमूर भी बजा लाते, मगर दिल से ना तो अल्लाह ताला जल्ला शानहू की वहदानियत की तस्दीक करते और ना हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को तस्लीम करते। वह कुरान पाक व आसमानी किताब भी ना समझते थे, अक्सर जिहाद से गुरेज करते थे और कभी मजबूरन शरीक भी हो जाते थे। एतकादी मुनाफिकों के दिल में हमेशा कुफ्र भरा हुआ होता है और ये अब्दी जहन्नमी होते हैं। मदीने के मुनाफिकों में अब्दुल्ला बिन उबई का नाम सर फहरिस्त है। यहूदियों में से और भी बहुत से लोग मुनाफिक थे। मुनाफिकों की दूसरी किस्म अमली मुनाफिक है जिसको अखलाकी मुनाफिक भी कहा जाता है। ऐसे लोगों के दिल में तो ईमान मौजूद होता है और ज़बान से उसका इकरार भी करते हैं और अमली तौर पर उसकी तस्दीक नहीं कर पाते, गोया एक चीज़ को मानते हुए भी इस पर अमल करने से कासर रहते हैं। यहाँ पर कुरान पाक में जिन मुनाफिकीन का जिक्र बार बार आया है इनसे मुराद एतकादी मुनाफिक हैं और ये काफिरों से भी बदतर होते हैं। इस आयत का खुलासा ये है कि मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें सब निफाक और अमाल खबीसा में यकसां हैं। उनका हाल ये है कि कुफ्र मासियत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकज़ीब का हुक्म देते हैं और ईमान व ताअत और तस्दीक रसूल से मना करते हैं और राह खुदा में खर्च करने से अपने हाथ बंद रखते हैं। उन्होंने अल्लाह ताला जल्ला शानहू के बुला दिया और उन्होंने उसकी इताअत रज़ा तलबी न की तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने उन्हें छोड़ दिया और सवाब व फजल से महरूम कर दिया। बेशक वही नाफरमान है। इस आयत मुनाफिकीन की रवश ये बताएगी कि वो भलाई के बजाय बुराई की दावत देते हैं, अच्छी बातों से रोकते हैं, बुखल से काम लेते हैं और खुदा फरामोशी में मुबतला होते हैं। इस वक्त मगरबी दुनिया की बिल्कुल यही सूरत हाल है। ये लोग ज़बान से अपने आप को यहूदी या ईसाई कहते हैं लेकिन खुद अपनी मजहबी किताबों पर अमल नहीं करते। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में खुदा का कोई हिस्सा नहीं रखा है और उन्होंने ऐसा सरमायादाराना निज़ाम कायम किया है जिसके ज़रिए चंद हाथों में पूरी दुनिया की दौलत से मटाए। गोया नफा किसी किरदार को आज पूरी दुनिया में फरोग दिया जा रहा है। और इस आयत से यह भी मालूम हुआ कि बुराई का हुक्म देना और भलाई से मना करना मुनाफिक का काम है। अफसोस कि हमारे ज़माने में यह चीज़ घर घर देखने में आ रही है कि घर वालों को गुनाह करने की तरगीब दी जाती है और उनके सामने गुनाह को मामूली करार देकर उन्हें मज़ीद गुनाहों पर उबारा जाता है। जैसे नमाज और रोज़ी की पाबंदी करने से रोका जाता है, उनके बारे में इस तरह कलाम किया जाता है जैसे उनकी ख़ास अहमियत न हो। टीवी पर कोई मनपसंद ड्रामा या फिल्म आ रही हो तो दूसरों के सामने उनकी खूबियां बयान कर करके उन्हें भी वो ड्रामा या फिल्म देखने के लिए बुलाया जाता है। फिल्मों, ड्रामों और टीवी की भी ये आम
کرنے اور مسلمانوں کے دینی اور مذہبی عقائد و معمولات کو مجروح کرنے والے پروگراموں کو دیکھنے کے لیے نت نئے انداز سے ایک دوسرے کو مائل کیا جاتا ہے۔ بے حیائی اور عریانی پر مبنی لباسوں کو فیشن اور سوسائٹی کا تقاضا بتا کر انہیں پہننے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ والدین اپنی اولاد کو ماڈرن اور آزاد خیال دے کر خوش ہوتے ہیں اور مذہبی حلیے میں دے کر تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ کوئی داڑھی رکھ لے اور مذہبی شکل و صورت بنا لے تو والدین اس سے ناراض ہوتے ہیں اور اسے گناہوں کی طرف جانے پر مجبور کرتے ہیں، جبکہ اگر کوئی رشوت اور سود کا مال لا کر گھر میں خوشحالی لاتا ہے تو اس سے خوش ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اس حدیث پاک میں بڑی عبرت ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہاری عورتیں سرکشی کریں گی، تمہارے نوجوان فاسق ہو جائیں گے اور تم جہاد چھوڑ دو گے تو اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا ایسا ہوگا؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس سے زیادہ سخت کیا ہوگا؟ ارشاد فرمایا، تمہارا کیا حال ہوگا جب تم نیکی کا حکم نہیں دو گے اور برائی سے نہیں روکو گے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا ایسا ہوگا؟ ارشاد فرمایا، ہاں، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میری جان ہے، اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم، اس سے زیادہ سخت کیا ہوگا؟ ارشاد فرمایا، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم نیکی کو برائی اور برائی کو نیکی سمجھو گے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم، کیا ایسا ہوگا؟ ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میری جان ہے، اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ انہوں نے عرض کی، اس سے زیادہ سخت کیا ہوگا؟ ارشاد فرمایا، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم برائی کا حکم دو گے اور نیکی سے روکو گے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، کیا اس طرح ہوگا؟ ارشاد فرمایا، ہاں، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میری جان ہے، اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مجھے اپنی قسم ہے، میں ان پر ایسا فتنہ مقرر کروں گا کہ اس میں سمجھدار لوگ بھی حیران رہ جائیں گے۔ وعد اللہ، وعدہ کیا اللہ نے، المنافقین، منافق مردوں، والمنافقات، اور منافق عورتوں، والکفار، اور کافروں سے، نار جہنم، جہنم کی آگ کا، خالدین، وہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا، اس میں، یا حسبہم، وہ عذاب انہیں کافی ہے، ولعنہم اللہ، اور لعنت کی ان کو اللہ نے، ولہم، اور ان کے لیے، عذاب، عذاب ہے، مقیم، قائم رہنے والا۔ فرمایا، وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا، اللہ نے وعدہ کیا ہے منافق مردوں، منافق عورتوں اور کافروں سے جہنم کی آگ کا، جس میں ہمیشہ رہیں گے، جس طرح کافر خدا، رسول، کتب سماویہ اور آخرت کے منکر ہیں، اسی طرح منافق بھی منکر ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے دوزخ کا وعدہ کیا ہے، فرمایا، یہ حسبہم، جہنم میں پہنچنا ہی ان کے لیے کافی ہے، یہ ان کے لیے بہت بڑی سزا ہے۔ اور اس کے علاوہ ولعنہم اللہ، اللہ نے ان پر پھٹکار بھی کی ہے، لعنت کا معنی بھی اللہ کی رحمت سے دوری ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہوگا، وہ اس دوزخ اور پھٹکار سے نجات حاصل نہیں کر سکیں گے۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ اس ایت منافقین کے خلاف نہایت شدید لہجہ اختیار کیا گیا ہے۔ نمبر 1، آتش جہنم میں ہمیشہ رہنا۔ نمبر 2، یہ عذاب اس حد تک ہوگا، اس سے زائد کے لیے گنجائش نہیں۔ نمبر 3، یہ حسبہم، ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ نمبر 4، ان کے لیے ایک اور عذاب کا ذکر ہوا ہے جس کے لیے لفظ مقیم استعمال فرمایا۔ ممکن ہے یہ عذاب جہنم کے عذاب کے علاوہ دنیاوی عذاب ہو اور اس زندگی میں بھی وہ ایک نفسیاتی اور معنوی عذاب میں ہمیشہ مبتلا رہتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں منافقت کی اس علامت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ کریم، ہم کو اپنے رسول پاک کی سچی محبت اور عظمت نصیب فرما، اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت عظمت کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا اتباع ظاہر و باطن نصیب فرما۔ یا اللہ کریم، کل حساب کے وقت ہم سے حساب نہ لینا، بلا حساب جن بندوں کو آپ جنت میں بھیجیں ہمیں بھی معاف فرما کر ان کے ساتھ کر دینا، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔